Assalamu alaikum, dear friends and students. This is 16th lecture regarding our conflict management course. The topic is constructive or destructive conflict. Means whether a conflict is constructive or destructive. کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ ہونا ایکچولی آپ کے ایٹیچیوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری نظر میں یہ پورے کورس کا اگر میں کہوں کہ یہ جسٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہے. میری نظر میں یہ پورے کورس کا تھیسس ہے اس لیکچر میں اور اس اگلے لیکچر میں جو اسی کی کنٹینویشن ہے کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کانفلکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے ارد گرد موجود ہے. اس کانفلکٹ کو آپ کس طرح سے کنسٹرکٹیو بناتے ہیں یا ڈسٹرکٹیو بناتے ہیں, کس طرح سے یوزفل بناتے ہیں یا ڈیمیجنگ بناتے ہیں, کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا فائدہ مند بناتے ہیں یا اس کو نقصان دہ بناتے ہیں. یہ ان لوگوں کے بس میں ہے جن کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے یا جن کا کسی دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیٹ می ریپیٹ دس تھنگ. آور کورس از جنرلی کنسرنڈ ود انٹرپرسنل کانفلکٹ. انٹرا پرسنل نہیں ہے, یعنی انٹرا پرسنل آپ کے اندر کا جو کانفلکٹ ہے. زیادہ تر ہمارا فوکس انٹرپرسنل کانفلکٹ ہے, یعنی میرا کانفلکٹ دوسروں کے ساتھ, آپ کا کانفلکٹ دوسروں کے ساتھ. دوسروں میں سب لوگ شامل ہیں, آپ کی فیملی بھی شامل ہے, آپ کے دوست بھی شامل ہے, آپ کے کولیگز بھی شامل ہیں, آپ کے سینئرز بھی شامل ہیں, آپ کے جونیئرز بھی شامل ہیں. انٹراپرسنل جو آپ کے اندر کانفلکٹ ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑا کانفلکٹ ہے. آپ کی ویلیوز کا, آپ کی سوچ کا, جو دنیا ارد گرد کام کر رہی ہے اس کا آپ اس سے اگری نہیں کرتے, آپ کے پرنسپلز کا, آپ کے تھاٹ پروسیس کا. آپ کے آئیڈیاز کچھ اور ہیں, دنیا کے آئیڈیاز کچھ اور ہیں. آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا کچھ اور کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. ایون آپ کے ارد گرد, آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے دفتر میں, ہر جگہ پہ یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ مختلف چیزیں ہونا ہی کانفلکٹ ہے جس کو ہم اس کورس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے اگر ایک سوال کروں بچوں کہ آپ کے ارد گرد کوئی کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے کیا؟ آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان, آپ کے اور آپ کے بہن بھائیوں کے درمیان, آپ کے ماں باپ کے درمیان, آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے درمیان کانفلکٹ, آرگومنٹ, ڈس ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے, آپ کو نظر آتا ہوگا. جب کسی سے بحث ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی, وہ کانفلکٹ ہوتا ہے. میرا آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ اگر آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کے لیے, 4 منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کی لائف میں آپ کے ارد گرد کتنا سارا ڈس ایگریمنٹ ہے, کتنی ساری آرگومنٹ ہوتی ہے, کتنی ساری کنونسنگ ہوتی ہے. آپ کیسے کیسے ایویڈنس لے کے دوسروں کو کہتے ہیں کہ میری بات صحیح ہے, آپ کی بات غلط ہے. اور یہ ڈس ایگریمنٹ بعض اوقات ایسی شکل بھی اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے اور آپ کی بہت ساری انرجی ضائع ہوتی ہے, بوتھ مانیٹری اینڈ نان مانیٹری. آپ کی اپنی مینٹل انرجی, فزیکل انرجی اور دوسرے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ سارے ضائع ہوتے رہتے ہیں. اور اگر ان کا استعمال آپ اچھا کر لیں, کانفلکٹ کو کنسٹرکٹیو بنا لیں, ڈسٹرکٹیو نہ بننے دیں, ڈیمیجنگ نہ بننے دیں, تو پھر یہ کانفلکٹ آپ کے لیے یوزفل ثابت ہو جائے گا. کانفلکٹ کی فردر 2 قسمیں ہیں, کوآپریٹو کانفلکٹ اینڈ کمپیٹیٹو کانفلکٹ. یہ بیسیکلی وہی چیز ہے, اسی کی ہی ڈائیکاٹمی کو, اسی کی ہی ایک بائنری کو, اسی کی ہی 2 قسموں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں.
کوآپریٹو کانفلکٹ یعنی وہ کانفلکٹ جس میں جو ڈسپیوٹنٹس ہیں یا وہ پارٹیاں جو کانفلکٹ میں انوالو ہیں، وہ پارٹیاں جب کوآپریٹولی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کے ذریعے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کو ہم کوآپریٹو کانفلکٹ کہتے ہیں. اور جنرلی کوآپریٹو کانفلکٹ جو ہے نا الٹیمیٹلی اٹ ریزلٹس ان اے گڈ آؤٹ پٹ، اور اس کی وجہ سے تعلقات بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں. جو ڈسپیوٹ کے اندر پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں نا ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کانفلکٹ کو، ڈس ایگریمنٹ کو، پرابلم کو، ایشو کو ہم کوآپریشن کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کے ذریعے اس کو ریزالو کریں، اور اگر مسٹرسٹ ہو، کمپیریٹو کانفلکٹ ہو تو پھر وہ معاملہ بگڑتا جاتا ہے. اس کی فاؤنڈیشن مسٹرسٹ پہ ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے جیسے ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. وہ جب ٹانگیں کھینچنے کا کلچر ہے نا اس میں وہ کانفلکٹ جنرلی بیکمز ڈیمیجنگ، کاؤنٹر پروڈکٹیو. وہ کانفلکٹ ڈسٹرکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، نقصان پہنچاتا ہے. تو بیسکلی اس سارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ کانفلکٹ کیا چیز ہے. کانفلکٹ ایک ان اے وے بڑے شیلو لیول پہ، بڑے ہی چھوٹے لیول پہ یہ ڈس ایگریمنٹ کا دوسرا نام ہے، اور ایکسٹریم لیول پہ یہ وار ہے، وار بٹوین اور امانگ نیشنز. اب اگر ایک چھوٹے سے لیول پہ چھوٹا سا ڈس ایگریمنٹ، اس کو بھی آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ دیٹ بیکمز ڈیمیجنگ، دیٹ بیکمز نقصان دہ. وار وہ بھی ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے جس میں بے شمار لوگ بھی جانے ضائع کر جاتے ہیں. اس کو بھی آپ ایدر ڈیمیجنگ بنا لیں یا اس کو یوزفل بنا لیں. میں نے کئی دفعہ ذکر کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں بے شمار لوگ مرے ہیں، 20 ملین کے قریب تو صرف رشیا میں مرے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب اس کی وجہ سے میں کہنے کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وار کی وجہ سے بے شمار چیزوں میں ڈیولپمنٹ اور گروتھ بھی آئی ہے. اور اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ اس سروائیول کے چکر میں لوگ بہت کام کرتے ہیں، اور اس سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے بے شمار ترقی، بے شمار انوویشن، بے شمار ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ ہوئی ہے. آج پھر ایسے لگتا ہے، آپ کو جس صرف سمجھانے کے لیے، آج پھر ایسے لگتا ہے جیسے ہم تھرڈ ورلڈ وار میں ہے. یہ وار آن ٹیرر کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی اندر فارم آف وار ان دا ورلڈ. اس میں بھی سروائیول کا ایشو ہے، لیکن اس وقت اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلے شاید ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں مارٹیلٹی، یعنی کہ لوگ مرتے بہت تھے. آج شاید مرتے کم ہیں. اس طرح کی وار نہیں ہے کہ بم گرائے جا رہے ہیں ایک دوسرے ملک کے اوپر اور ملینز مر رہے ہیں. اس طرح کی کہانی نہیں ہے. یہ جو وار آن ٹیرر ہے، جو بیسکلی ہے تو ملکوں کے درمیان، لیکن اس کی وار کی نیچر بڑی ڈفرنٹ ہے. اس میں مارٹیلٹی یا مرنا لوگوں کا، انڈیویجولس کا، وہ اس کی تعداد ریلیٹیولی اسپیکنگ بہت کم ہے. لیکن اس کا اگر ایک بڑا نقصان دیکھیں جو شاید آپ ریئلائز کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسرا لفظ ہم یوز کرتے ہیں ماربیڈیٹی کا. ماربیڈیٹی کہتے ہیں بیماری کو، کہ ان اے وے سب لوگ انسیکیور ہو چکے ہیں، سب لوگوں کے دماغ میں پریشر آ چکا ہے، انسیکیورٹی ہے، اسکیئر ہے، فیئر ہے، اور مسٹرسٹ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیشن جو ہے نا وہ اسٹرین ہو چکے ہیں. یعنی پبلک کی، لوگوں کی لائف کوالٹی ان اے وے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، یا اس سبجیکٹ جس کو میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے وہ ہماری لائف کوالٹی پور ہو چکی ہے. ہم انسیکیورٹی کا، فیئر کا، اسکیئر کا، پریشر کا، اینگزائٹی کا، ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں. اور دس از بیکاز آف دیٹ وار فوبیا which had been created in the world. And to me
جو یہ پیدا کرنے والے ہیں نا, ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کو ہم نے یوز کرنا ہے ٹو ٹرانسفارم دا ورلڈ, ٹو چینج دا ورلڈ, ٹو میک پیپل ورک ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. 6.6 بلین پاپولیشن ہے دنیا کی, ان کو ہم نے کام پہ لگانا ہے. کام پہ لگانے کے لیے شاید اس طرح کے حالات پیدا کرنے پڑتے ہیں. تو یہ صرف میں نے ایک لمبی سی بیک گراؤنڈ بنائی ہے اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے آپ کے پرسپیکٹو, آپ کی سوچ, آپ کا ایٹیچیوڈ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے whether you use a disagreement, a conflict, a dispute, a war for constructive purposes or for destructive purposes. یہاں پہ بھی بات یہ آئے گی, لیٹ سے اسی اگر وار اینڈ ٹیرر کی بات کروں کہ جو وار اینڈ ٹیرر جنہوں نے لیٹ سے پیدا کیا ہے وہ شاید وار اینڈ ٹیرر کو پازیٹیو سمجھتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. اب جو وار اینڈ ٹیرر میں انوالو ہیں, جو لوگ جہاں پہ مر رہے ہیں, لیٹ سے ان دس کنٹری, نیبرنگ کنٹری, ان عراق اور ایلس ویئر, اب یہ لوگ جو مر رہے ہیں نا, ان کی نظر میں اٹ از کوائٹ ڈسٹرکٹیو. لیکن الٹیمیٹلی ہسٹری شاید 50 سال بعد, 100 سال بعد یہ بتائے گی کہ ویدر دس کانفلکٹ اور وار اینڈ ٹیرر واز یوزڈ ٹو برنگ گڈنس ٹو ہیومینٹی ایٹ لارج اور واز اٹ just damaging and destructive for humanity at large. یہ تاریخ فیصلہ کرے گی, ہسٹری فیصلہ کرے گی, ٹائم فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے دو پرسپیکٹو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کانفلکٹ کے دو پرسپیکٹو ہیں اور بڑے ہی امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہیں. ون از ڈسٹرکٹیو اینڈ دی ادر از کنسٹرکٹیو. Now whether you use it for constructive purposes, for good purposes, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا, اور اگر آپ کو ڈسٹرکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرے گا. اس بیک گراؤنڈ کے بعد میری آپ کو پھر ایڈوائس ہے. 1, لک اراؤنڈ یور سیلف, لک اراؤنڈ ڈس ایگریمنٹ ان یور فیملی, امانگ یور فرینڈس, ان یور آفس اور اسکول اور کالج, جہاں پہ بھی آپ ہیں, اور پھر اس ڈس ایگریمنٹ کو دیکھیے کہ کب وہ آپ کی دوستی کو, لیٹ سے اگر اسکول کالج میں ہے, دوستی کو بلڈ کرنے میں یوز ہوتا ہے اور کب وہ ڈیمیج کرنے میں یوز ہوتا ہے, اور کیوں. کون سے لوگ اس کو ڈیمیجنگ بنا جاتے ہیں, کون سے لوگ اس کو کنسٹرکٹیو بنا جاتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب نظر آنا شروع ہو جائے گا پھر مسئلے کو سمجھنا اور مسئلے کو آگے لے کے جانا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی یہ آپ کے بس میں ہوگا. اب میں آپ کو اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں. 2 کوٹیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کوٹیشنز بھی اسی طرح کا میسج دیں گی جو میں ابھی تک آپ کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. There are 2 educations. One should teach us how to make a living and the other how to live. جان ایڈمز نے کہا ہے ایجوکیشن, اس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے 1, how to make living, یعنی روزگار پیدا کرنا. آپ نے ڈگری لینی ہے, MBA کی, BBA کی, کوئی بھی ڈگری لینی ہے, لیٹ سے جس کے لیے یہ کورس آپ کر رہے ہیں, وہ ڈگری لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی جاب ملے تاکہ آپ لیونگ پیدا کر سکیں. گڈ, فائن. دوسرا مقصد جو میری نظر میں بہت اہم ہے وہ ہے ہاؤ ٹو لیو. جیسے جان ایڈمز نے کہا کہ کیا یہ علم آپ کو صرف روزگار دیتا ہے یا رہنے کا طریقہ, رہنے سہنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. لیٹ می ٹیل یو دس سبجیکٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو لیو ویل. یہ اس کی بڑی اہمیت ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اور بیسکلی پہلا جو لیونگ پیدا کرنے والا مقصد ہے نا, وہ چھوٹا مقصد ہے. دوسرا مقصد جو ہے نا ہاؤ ٹو لیو والا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, یو ورک فار لائف, لائف از ناٹ فار ورک. آپ کام کرتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کام کے لیے نہیں ہے. اگر اس فلسفی کو سمجھ لیں گے پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ بیسیکلی ایجوکیشن تو آپ حاصل کر رہے ہیں لائف کو اچھا گزارنے کے لیے, اس کا ایک کمپوننٹ لیونگ ہے, لیونگ پیدا کرنا, روزگار پیدا کرنا, وہ ایک کمپوننٹ ہے. باقی کمپوننٹ تو
پیسے ایک کمپوننٹ ہے نا آپ کی لائف کا جو آپ کو ملیں گے کام کرنے کے بعد. باقی تو ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, پبلک میں لوگوں کے ساتھ, آفسز میں جانا, اپنے کام کرنا اور بہت ساری چیزیں, وہ ہے ہاؤ ٹو لیو. تو یہ کانفلکٹ آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اگر اس کو آپ کنسٹرکٹیولی یوز کر جائیں گے تو اٹ ول گیو یو گڈ لائف. اٹ ول ٹیل یو ہاؤ ٹو لیو, ناٹ جسٹ میئر میک آؤٹ لیونگ. یہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. اور اگر آپ اس کو پہچان لیں گے, لیٹ می ٹیل یو, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل ٹو یو فار یور لائف. It is very important for all of you who are either working for getting degrees. Once again, I repeat, ڈگری حاصل کرنے کا مقصد ایک qualification, ایک certificate جو آپ کو بتائے گا you are eligible for these jobs. وہ jobs کیا ہیں؟ How to make living, how to earn some money, to buy a few comforts. لیکن ultimately یہ سارا کام آپ کو کدھر لے کے جاتا ہے اگر آپ کی زندگی میں پیس ہی نہ ہو سرے سے, تو واٹ گڈ از دیٹ منی وچ یو آر گوئنگ ٹو ارن. تو اس لیے میرا بہت ایمفیسس ہے, میں نے اسی لیے اس پہ زیادہ زور لگا رہا ہوں. اور یہ دونوں جو لیکچرز ہوں گے, یہ والا اور نیکسٹ والا, ان میں میرا فوکس اسی چیز پہ رہے گا اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کانفلکٹ کیسے کنسٹرکٹیو بنایا جا سکتا ہے. میں مینی اے ٹائمس اپنی میرے پاس ایگزامپلس ہیں. لیٹس سے I went to it has happened several times as a matter of fact. I went to a hospital میں کسی کے ساتھ گیا ہوں, بیٹے بیٹی کے ساتھ یا کسی عزیز کے ساتھ, تو وہاں پہ مجھے حالات ٹھیک نظر نہیں آئے. The patient is not being looked after well. I protested. I talked with the doctor, I talked with the administrator, whoever. میں نے ان کو ریئلائز کروایا. Then I said, I'm sorry جی, I became reactive, I was not as good a communicator or as good as I should have been. لیکن میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا تھا کیونکہ پیشنٹ کو صحیح طریقے سے لک آفٹر نہیں کیا جا رہا تھا. I'm sorry about my behavior, but اس میں میری اس وقت جو ایموشنل کنڈیشن تھی وہ اس طرح کی تھی. اب جب میں نے اس طرح کی بات کی نا, تو یہ جو کانفلکٹ جو میں نے پک اپ کیا تھا بائی پروٹیسٹنگ اینڈ آسکنگ فار مائی رائٹس اور سم تھنگ, جس کی وجہ سے ایک لحاظ سے کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا, ایک طرح سے ہاٹ آرگومنٹس بلڈ ہو گئے تھے بٹوین مائی سیلف اینڈ لیٹس سے دا ڈاکٹر اور دی ایڈمنسٹریشن آف دی ہاسپٹل. وہ الٹیمیٹلی اٹ کیم آؤٹ ٹو بی اے کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ, ٹو بی اے یوزفل ریلیشن شپ, اینڈ دی ہاسپٹل, the doctor, the administration, they started looking after the affairs of the patient or care or whatever I'm talking about better than before. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈس ایگریمنٹ تھا وہ یوز ہو گیا فار اے بیٹر پرپز, فار اے یوزفل پرپز, اور اس کی وجہ سے فائدہ ہوا, نقصان نہیں ہوا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہاؤ ڈو یو یوز اٹ. بعض اوقات کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, اس پوزیشن سے ہٹ کے سوری کریں, سوری کر کے حالات کو ٹھیک کر لیں, وہی کانفلکٹ جو ہے نا اٹ بیکمس کنسٹرکٹیو. اور یہ آپ کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے, بہت سگنیفیکینٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت نظر آئے گا, اور اس کا یوز ایکسپلسٹلی ڈیلیبریشن کے ساتھ کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور نظر آئے گا, بہت نظر آئے گا. اور اس کا استعمال بہت آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. اگر یہ ایک اسائنمنٹ سمجھ کے کریں, رائٹ میں بی 2 or 3 pages on conflict in your family and how did you resolve it, how did you help resolve it usefully for ultimately creating good, not creating negative, bad, worse environment. ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ لے کے جاتا ہوں, دکھاتا ہوں. Nothing is given to man on earth. Struggle is built into the nature of life, and conflict is possible. The hero is the man who lets no obstacle prevent him from pursuing the values he has chosen. Conflict ہماری نیچر میں, انسان کی نیچر میں ہے. اس کو
obstacle, hurdle نہیں بننا چاہیے. آپ کے کاموں میں آپ کی لائف کو روکنا نہیں چاہیے. اسٹرگل زندگی کا دوسرا نام ہے. اسٹرگل کیا چیز ہے؟ ونس اگین یہ اسٹرگل بھی اگر میں اس کو ایکویٹ کرنا چاہوں نا کانفلکٹ کے ساتھ تو یہ وہی چیز ہے. زندگی نام ہی اسٹرگل کا ہے, زندگی نام ہی کانفلکٹ کا ہے. اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا سیکھ لیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی. سو دیٹ از وائی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفیسائز کہ یہ ہیومن نیچر میں موجود ہے. ہیومن نیچر میں اگر آپ کے پاس کانفلکٹ آتا ہے, ایسی ہرڈل آتی ہے, اس ہرڈل کو آپ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اس کو یا تو آپ ریموو کر دیتے ہیں یا اس ہرڈل کو آپ اپنی زندگی میں ان اے وے نقصان سمجھیے کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ چیز اگر آپ نوٹ کر لیں تو پھر آپ کی زندگی میں سکون, پیس, بہتری آ جائے گی. یہ صرف اس چیز کو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ کانفلکٹ آپ کے ارد گرد موجود ہے. کچھ لوگ کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں, کچھ کانفلکٹ خود سے پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس کے سورسز, اس کی وجوہات جو میں نے انٹرسٹ انالیسس کیا پچھلے 3 لیکچرز میں, اس میں یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور آگے چل کے بھی اس کی مختلف ڈائمینشنز, مختلف سورسز آف کانفلکٹ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسکس ہوں گی. بٹ مائی میسج ٹو آل آف یو از دیٹ یو مسٹ ڈیولپ این ایٹیچیوڈ, یو مسٹ ڈیولپ اے پری ڈسپوزیشن آف یور پرسن, یو مسٹ ڈیولپ تھاٹ آف یور پرسن, یو مسٹ ڈیولپ. آپ کی ایک سوچ کا دھارا ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو کیسے لینا ہے. بعض اوقات کوئی چیز آتی ہے آپ کے پاس, کوئی کمیونیکیشن آتی ہے, غصہ کر کے آپ اپنے سوچ کے پروسیس کو روک لیتے ہیں اور بجائے اس چیز کا فائدہ ہونے کے آپ کو نقصان ہوتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, ریاکشن کریں گے اینگر آئے گا, اینگر آئے گا تو معاملات گڑبڑ ہوں گے, آپ کا سیکھنے کا, سوچنے کا عمل جو ہے نا وہ رک جائے گا. سو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ ان اے وے ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ میری نظر میں not much good was created. It was all in a way, a conflict was used to me as a destructive one. ایک اور چیز لے لیجئے, یہ in a way constructive conflict کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. conflict میں کیا ہوگا کہ it will promote the interest of everyone. تو یہ کیا چیز تھی؟ اس conflict کو which could be damaging, that is being transformed into constructive conflict اور promotive conflict بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوآپریشن کو پروموٹ کرتا ہے. کانفلکٹ تھا لیکن جب لوگ سارے آپس میں لڑ رہے تھے, ان اے وے ان کے درمیان ڈس ایگریمنٹ تھا, اس کی وجہ سے سب لوگ نقصان اٹھا رہے تھے. جب سب لوگ نقصان اٹھا رہے تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ دس از اندر جو میں ابھی بات کر رہا تھا نا, ٹرانسفارم کرنا کمپیریٹیو کانفلکٹ انٹو کوآپریٹیو کانفلکٹ. اگر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں کوآپریشن کے ذریعے, وہ کانفلکٹ پھر کانفلکٹ رہتا نہیں ہے. وہ تو ایک سچویشن بنتی ہے, جو سچویشن جس سچویشن کو آپ نے چیلنج کے طور پہ لیا اور چیلنج کے طور پہ لے کے اس کو اپرچونٹی بنا دیا. اپرچونٹی بنا کے سب نے فائدہ اٹھایا اسی چیز سے. تو جو اب تک میں نے باتیں کی ان کا مین مقصد یہ تھا کہ یو ہیو ٹو اسیس دی کیریکٹر آف دی کانفلکٹ, ویدر دی کانفلکٹ از کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو. If it is destructive, you can change it and make it constructive. یہ آپ کے ایٹیچیوڈ پہ, once again I repeat, آپ کے ایٹیچیوڈ پہ, آپ کی سوچ پہ ڈپینڈ کرے گا. بعض اوقات آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے, آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا مسئلہ بنا کے اس کانفلکٹ کو اس طرح سے آگے بڑھنے دیتے ہیں, اس طرح سے ایگریویٹ ہونے دیتے ہیں, اس طرح سے فیسٹرنگ اس کی کرتے ہیں کہ دیٹ اٹ بیکمز ڈیمیجنگ ناٹ اونلی یو بٹ مینی ادرس. تو یہ سمجھیے کہ ایٹ ٹائمس یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی نقصان برداشت کر لیا
لک اراؤنڈ, اس کا نقصان دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. جب دوسرے لوگوں کو ہوگا اور اسی مائکرو لیول پہ بے شمار لوگ ایک دوسرے کا نقصان کرتے جائیں گے, who will suffer at the end? The whole nation. یعنی ہمارا ایٹیچیوڈ ایز انڈیویجول اگر نیگیٹو ہے, ڈسٹرکٹیو ہے, ڈیمیجنگ ہے, تو میں اپنی آرگنائزیشن میں ڈیمیجنگ انوائرمنٹ پیدا کرتا ہوں, آپ اپنی آرگنائزیشن میں, تیسرا اپنی آرگنائزیشن, چوتھا اپنی آرگنائزیشن میں. If that thing happens, that means as a nation we are damaging ourselves. That is why وہ ہماری لینگویج میں کہتے ہیں poverty perpetuate poverty, کہ غریبی پیدا کرتی ہے. تو یہ جو میں ایجوکیشن کا حصہ ہوں یا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بیسکلی اس سائیکل کو توڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ غریبی پیدا کرنے نہ دیں, روکیں کہ اس سائیکل آف پاورٹی کو کسی جگہ تو توڑیں, کسی جگہ تو اس کو ختم کریں. یہ اور باتیں اس پہ ہوں گی کہ کیسے اس غریبی کے سائیکل کو توڑا جا سکتا ہے, کیسے اس ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کو یا کمپیٹیو کانفلکٹ کو, ڈیمیجنگ کانفلکٹ کو کیسے روکا جا سکتا ہے. یہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اب تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ دی کیریکٹر آف دی کانفلکٹ, whether it is good or bad, whether it is promotive or whether it is destructive. یہی چیز اب اگر آپ سمجھ لیں, اور یہ میں بار بار توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ it is in your mind, it is in your attitude, it is in your سوچ, it is in your thinking. یہ اگر thinking کو بدل لیں گے تو پھر کام آسان ہو جائے گا. میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں, you think on the basis of what you know. تو میں آپ کے نالج میں اضافہ کر رہا ہوں. You act the way you think. You feel the way you think. And then you act the way you feel. تو میں آپ کی وہ تھنکنگ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, پھر آپ کی فیلنگس تبدیل ہوں گی, لیٹس سے ٹورڈز کانفلکٹ, پھر آپ کے ایکشنز تبدیل ہوں گے. جب ایکشنز تبدیل ہو گئے تو وہ انوائرمنٹ چینج ہو جائیں گے. وہ انوائرمنٹ جب اچھے ہو جائیں گے تو مائکرو لیول پہ آرگنائزیشن ایک اچھی ہو گئی, دوسری بھی اچھی ہوگی, تیسری اچھی ہوگی, چوتھی اچھی ہوگی, ملک سارا ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ جو پاورٹی کا کلچر ہے, جو نیگیٹیوٹی کا کلچر ہے, جو ہمارے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ڈسٹرکٹیو ٹینڈنسیز ہیں, وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ہمارے بس میں بھی ہے. گورنمنٹ نے جو کام کرنے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں کسی آرگنائزیشن میں, اس آرگنائزیشن کو آپ اگر امپروو کر دیں تو یہ حالات وہاں پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور پھر دوسری آرگنائزیشن جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, وہ بھی دیکھے گی اچھا یار یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے وہ کنٹیجس ایفیکٹ ہوگا, اس سے ڈیمانسٹریٹو ایفیکٹ ہوگا, اور لوگ پہچاننا شروع ہو جائیں گے اچھا اگر یہ آرگنائزیشن اچھا کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو میسج اباؤٹ conflict is either cooperative or comparative. اب cooperative اور comparative conflict جس کی میں نے کچھ باتیں آپ سے کر لی, کوئی اور باتیں آئیں گی تو وہ بتاؤں گا. ایک اور چیز, grief and disappointment give rise to anger, anger to envy, envy to malice, and malice to grief again, till the whole circle be completed. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک کوٹیشن پڑھی نا, grief والی, disappointment والی, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ گریف اینگر پیدا کرتا ہے, اینگر پھر میلس پیدا کرتا ہے, اور میلس پھر گریف پیدا کرتا ہے, اور گریف پھر یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس نیگیٹیوٹی سے, اس گریف سے, اس پریشانی سے, ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکلتے ہی نہیں. جیسے ہمارے ملک میں ایک سین سا بنا ہوا ہے کہ یار اس ملک میں کچھ نہیں ہونا. وی آل ہیو بیکم ایپیتھیٹک, کہ ایسا ہی تھا ایسے ہی رہے گا. لیٹ می ٹیل یو, ایسا نہیں ہوتا. قوموں کی زندگی میں 50-60 سال کو بہت بڑی چیز نہیں ہے, 2 جنریشنز ہی ہے نا. بات ٹائم ملکوں کو ٹرانسفارم ہونے کے لیے 1 جنریشن تو لگتی ہے. چلیے اس ملک کو 2 جنریشنز لگ گئی, بعض ملکوں کو اس سے بھی زیادہ لگتی ہیں. بے شمار ملک ہیں جنہوں نے اتنی بھی ترقی نہیں کی ہے جتنی اس ملک نے کی ہے. تو اس لیے وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی ڈھونڈنا اور صرف گریف اور ڈس اپوائنٹمنٹ کو ہی لے کے آگے چلتے رہنا, میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھی ٹینڈنسی, بہت اچھا ایٹیچیوڈ, بہت اچھی سوچ نہیں ہے. That is why I'm actually spending a lot of time on this particular issue, کہ آپ کو یہ
باور کرا سکوں کہ آپ کے ارد گرد کانفلکٹ ہر لیول پہ موجود ہے, آپ کے مائکرو لیول پہ, میزو لیول پہ, میکرو لیول پہ, گلوبل لیول پہ, ہر جگہ پہ یہ کانفلکٹ موجود ہے. اور اس کانفلکٹ کو اگر آپ سمجھ لیں تو میری نظر میں پھر آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ چیز جو ہے نا, یہی سمجھانے کے لیے میں نے اتنا وقت لگایا کہ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا سکوں کہ یہ کانفلکٹ بیسکلی بہت ڈیمیجنگ ہے, بہت نقصان دہ ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یو کین میک اٹ اے یوزفل کانفلکٹ, کیونکہ اٹ از پارٹ آف یور لائف. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سائیکل کو توڑنا کیسے ہے. یہ جو ڈیمیجنگ سارٹ آف سائیکل ہے, یہ جو غریبی, پرپیچویٹ غریبی, اس کو توڑنا کیسے ہے. یہ وہی کانفلکٹ ہے, غریبی بھی ایک لحاظ سے کانفلکٹ ہے. اس سائیکل کو کیسے توڑنا ہے, اس گریف ڈس اپوائنٹمنٹ کو کیسے توڑنا ہے. جو کمپیریٹیو کانفلکٹ ہے اس کو کوآپریٹیو کانفلکٹ میں کیسے چینج کرنا ہے. لیٹ می ٹیل یو, بہت سارے ایکٹرز ہیں دنیا میں. دنیا کا انٹرنیشنل سسٹم, جو گلوبل سسٹم ہے, وہ بہت بڑا ایکٹر ہے. وہ ایکٹر ہمارے حالات کو انفلوئنس کرتا ہے, ہمارے ارد گرد کنڈیشنز پیدا کرتا ہے. میں نے کسی شاید لیکچر میں اس طرح کی بات کی ہو کہ آپ کا اپنا بیہیویئر اگر آپ سوچیں, سنس یو ویک اپ ان دا مارننگ ٹل یو گو ٹو دی بیڈ ان دی ایوننگ, چھوٹے چھوٹے بیہیویئر ہزاروں ہو جائیں گے آپ کے. وہ بیہیویئرز اگر آپ دیکھیں تو کون انفلوئنس کرتا ہے ان کو, بیہیویئرز کو. ڈو یو ڈیسائڈ یور ایکشنز؟ ڈو یو ڈیسائڈ اباؤٹ ایوری تھنگ وٹ یو ڈو, اور اٹ از دی سوسائٹی اور سرکمسٹانسز, کنڈیشنز اراؤنڈ یو. میرے خیال میں بلک آف یور بیہیویئر از ڈیٹرمنڈ بائی سرکمسٹانسز اراؤنڈ یو. آپ کو کپڑے خاص پہنتے ہیں, پبلک پسند کرتی ہے, سوسائٹی آپ کو اس طرح سے پہناتی ہے. امریکہ میں اور طرح کے پہنیں گے, یورپ میں اور طرح کے پہنیں گے, یہاں کوئی اور پہنتے ہیں. لینگویج بھی آپ کو پبلک نے دی ہے, کھانا پینا بھی اسی سرکمسٹانسز نے دیا ہے, کسی کا کسی طرح, کسی کا کسی طرح کا. یہ تو اسی طریقے سے ملکوں کے سرکمسٹانسز بھی دنیا کی سوسائٹی پیدا کرتی ہے. وہ بھی ملک بھی, جیسے بعض اوقات آپ لفظ ہوتے ہیں نا کہ ریلیٹو ساورنٹی ہے, ہم بہت سارے ڈیسیجن خود نہیں لے سکتے, تو ہمارے اوپر بھی دنیا کا انفلوئنس ہے. وہ ہم سے بھی خاص فیصلے کرواتے ہیں جن کی وجہ سے لیٹ سے غریبی پرپیچویٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ سائیکل سمجھ لیں کہ کیسے وہ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کون سے سورسز ہیں, کتنا ہمارا اختیار ہے, کتنا ہمارا اختیار نہیں ہے, وہی انٹرسٹ انالیسس جو پچھلے لیکچرز میں بات ہوئی. دنیا کے کانٹیکس میں پاکستان کا انٹرسٹ انالیسس کر لیں تو یہ آپ کو باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی ساری کی ساری. پھر آپ یو ول ہٹ ایٹ اے پوائنٹ جس کا میں ذکر آگے جا کے کہیں کروں گا, دیٹ یو ول بریک دیٹ سائیکل آف ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ, دیٹ سائیکل آف کمپیٹیٹیو کانفلکٹ, اینڈ الٹیمیٹلی یو ول ٹرانسفارم اٹ انٹو کوآپریٹیو اور پروموٹیو کانفلکٹ. تو یہ آپ کے ارد گرد بھی موجود ہے, چھوٹے لیول پہ, بڑے لیول پہ, اس سے بڑے لیول پہ, گلوبل لیول پہ. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز. کوآپریشن از بیٹر دین competition most of the time. Sometimes competition is desirable. Healthy competition is good. کہ میں نے اس سے اب لیٹ سے پڑھتے ہیں, میں نے اپنے کلاس میں سب سے زیادہ مارکس لینے ہیں. یہ ہیلتھی کمپٹیشن یہ الگ چیز ہے. میں اس وقت کانفلکٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. کانفلکٹ کی دو قسمیں ہیں, ون از کوآپریٹیو, دی ادر از کمپیریٹیو. جو کمپیریٹیو کانفلکٹ ہے وہ ڈیمیجنگ ہے, جو کوآپریٹیو کانفلکٹ ہے وہ فائدہ مند ہے. تو یہ ہے ٹرانسفارمنگ اے کمپیریٹیو کانفلکٹ انٹو اے کوآپریٹیو کانفلکٹ. اس پہ زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اسی کو ہی سمجھنے کی بات ہے کہ ونس اگین اٹ ڈپینڈس اپان یور سوچ, اپان یور ایٹیٹیوڈ, اپان یور اوپننیس, اپان یور براڈ مائنڈنیس, اپان یور پیشنس. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سوچ کا انداز ہے which is changing, which should change for the good of the country, for the good of people, for the good of you as an individual. اور یہ آپ کے ونس اگین آپ کے پاس میں. Let me tell you one more thing. Perception آپ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. Perceptions become reality in cooperation اور competition. یہ جو ایک تھیورسٹ ہے مارٹن ڈوئچ, اس کی تھیوری تھوڑی دیر بعد ایکسپلین کروں گا. مارٹن ڈوئچ کی تھیوری, مارٹن ڈوئچ کی تھیوری یہ ہے کہ آپ اگر ایک
کانفلکٹ کو کوآپریٹو بنانا چاہتے ہیں, یو ول میک اٹ. اگر اس کو آپ ڈسٹرکٹیو ڈیمیجنگ بنانا چاہتے ہیں, یو ول میک اٹ. یعنی ونس اگین یہ تھیری یہی کہتی ہے کہ آپ کے بس میں ہے. کوآپریشن ایزیلی ایوالوز انٹو کمپٹیشن بٹ ناٹ وائس ورسا. کوآپریشن آپ کا ہو رہا ہے نا, تو وہ بعض اوقات کمپٹیشن میں بدل سکتا ہے, لیکن کمپٹیشن کو کوآپریشن میں بدلنا بڑا مشکل کام ہے. اور یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ بعض اوقات آپ کوآپریٹیولی کام کر رہے ہوتے ہیں. ایون یو اسٹوڈنٹس کلاس میں آپس میں ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے کہ جی یہ کر کے لائیں. آپ کا آپس میں بعض اوقات وہ کمپٹیشن وہ کوآپریشن کمپٹیشن میں بدل جاتا ہے کہ اچھا جی یہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں, دوسرا اسٹوڈنٹ کم کام کر رہا ہے. بعض اوقات ہم تھیسس اکٹھے کروا دیتے ہیں, گروپ تھیسس کروا دیتے ہیں 3 کا 4 کا. وہ کہتا ہے یہ ایک بچہ یا بچی اس میں کام نہیں کر رہی, تو وہ سارے کہتے ہیں جی ہم انڈیویجول کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے, بیکاز دے ورک سیپریٹلی, اور اس سے جو ان کی آپس میں انٹریکشن سے ان کو سیکھنے کا ایک موقع مل سکتا تھا, یا ان کے تھیسس کی کوالٹی امپروو ہو سکتی تھی بائی ورکنگ ٹوگیدر, بائی ڈسٹریبیوٹنگ دا ورک, وہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ہے نا, کوآپریشن کو کمپٹیشن میں بدلنا آسان کام ہے. جیسے میں نے ابھی یہ آپ کے لیے چھوٹی سی مثال آپ کے لیے شیئر کی کہ کوآپریشن ہو رہا ہے. جیسے اگر ملکی حالات کو بھی اب کبھی کبھی تجزیہ کریں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوآپریشن ہو رہا ہے, تو کسی بات پہ کسی نے پوزیشن لے لی, اس نے کہا جی میں نہیں کرتا, ایسے نہیں ہوگا. اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ کوآپریشن ٹرنز انٹو کمپٹیشن. بٹ کمپٹیشن کو کوآپریشن میں تبدیل کرنا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جاب, اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. سو لیکن یہ پاسبل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. اور یہی چیز آپ کو کہنا چاہوں گا, 2 اسٹیپس ہیں اس کے. 1, پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیمیجنگ کانفلکٹ یا کمپیریٹو کانفلکٹ پیدا نہ ہونے دیں, پریونٹ کر لیں اس کو. اگر ہو گیا ہے تو پھر کمپیریٹو کانفلکٹ کو کوشش کر کے کوآپریٹو کانفلکٹ میں بدل دیں. ونس اگین ایز اے سیڈ, یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کانفلکٹ اسی شکل میں بدلتا ہے جس شکل میں ڈسپیوٹنٹس چاہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پوائنٹ ہے کہ جو ڈسپیوٹنٹس ہوتے ہیں, جو کانفلکٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں نا, جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ کمپیریٹو بنے یعنی ڈیمیجنگ بنے, جنرلی اسپیکنگ, تو وہ کمپیریٹو یا ڈیمیجنگ بن جائے گا. اگر اس کو کوآپریٹو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کوآپریٹو بن جائے گا. یہ مورٹن جو ہے نا, مورٹن ڈوئچ, وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ کوآپریٹو کانفلکٹ کمپیٹیٹو کانفلکٹ میں جلدی بدل جاتا ہے. کمپیٹیٹو کانفلکٹ کو کوآپریٹو بنانا مشکل کام ہے. اب آپ کیسے اسیس کرتے ہیں کہ کوآپریٹو کانفلکٹ کون سا ہے, کمپیریٹو کانفلکٹ کون سا ہے؟ کون سی اسٹریٹجیز, ٹیکٹکس آپ یوز کرتے ہیں ٹو ٹرانسفارم اے کمپیریٹو کانفلکٹ انٹو اے کوآپریٹو کانفلکٹ؟ یہ ہمارے اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں اس کے ارد گرد باتیں ہوں گی. اب میں اس ٹاپک کے اندر مزید لے کے جانے کے لیے مارٹن ڈوئچ کی تھیوری ہے اباؤٹ کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ, اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. اور یہی مین پوائنٹ آپ کو کانفلکٹ کی اس نیچر کے بارے میں بتائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ یہ کیسے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, کہ آپ اس کو کانفلکٹ کو کیسے سمجھتے ہیں, کیسا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, کیسا آپ کا پرسپیکٹو ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریئلی کوآپریٹ ٹو ٹرانسفارم اے کمپیٹیٹو ڈیمیجنگ نیگیٹو کانفلکٹ انٹو اے پازیٹیو یوزفل کنسٹرکٹیو کانفلکٹ. آپ کی ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سوچا کہ یہ کانفلکٹ کیسے آگے چلے گا, وہ اسی طریقے سے آگے چلتا ہے. آپ اگر سوچ لیں کہ میں نے اس کانفلکٹ کو کوآپریشن, پروموشن
یوزفل بنانا ہے تو بنا لیں گے. اگر آپ نے بنانا ہے کہ بھئی اس کو میں نے ڈیمیجنگ, برا, بیڈ کانفلکٹ بنانا ہے, وہ بھی بنا لیں گے. تو یہ چیز اگر آپ پہچان لیں, جان لیں, تو پھر آپ کے لیے اس کو یوزفل, کوآپریٹو, پروموٹیو بنانا کانفلکٹ کو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیر آر 5 premises آف مارٹن ڈوئچز تھیوری جو میں اب آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلا ہے کوآپریٹو کانفلکٹ ان وچ the disputants believe that one disputant helps him or herself, the other disputant is also helped. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ کوآپریٹو کانفلکٹ میں بیسکلی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں ہیں نا کانفلکٹ میں, کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ میری مدد ہے, دوسرے کی مدد کروں گا میری مدد ہے, یہ کانفلکٹ ریزالو ہوگا تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے. تو میرا اچھا کام دوسرے ڈسپیوٹنٹ یا دوسرا جو کانفلکٹ میں پارٹی ہے اس کے لیے بھی یوزفل ہوگا. یہ کوآپریٹو کانفلکٹ ہے. کمپیریٹو کانفلکٹ کی ڈیفینیشن, اے کانفلکٹ ان وچ دی ڈسپیوٹنٹس بلیو دیٹ ون ڈسپیوٹنٹس ہیلپس ہم اور ہر سیلف, دی ادر ڈسپیوٹنٹ is humble, quiet, or feel less powerful, or maybe feel that his or her interests are being damaged. تو یہ comparative conflict ہے. کوآپریشن میں میں جو کام کرتا ہوں دوسرا اس کو پازیٹیولی تصور کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہمارے انٹرسٹ کو, دونوں کے انٹرسٹ کو, یا جتنی بھی پارٹی انوالو ہے ان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے. کمپیریٹو کانفلکٹ میں یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ پھر وہ جو میں نے ڈسٹرسٹ کی بات کی تھی پہلے, یہ وہی چیز ہے کہ اس کمپیریٹو کانفلکٹ میں یہ چیز ریمپینٹ ہوتی ہے, پرویسو ہوتی ہے, کہ بھئی جو دوسری پارٹی ایکشن کر رہی ہے وہ میرے لیے ڈیمیجنگ ہے, وہ میرے لیے نقصان دہ ہے. ملکوں کے درمیان بھی بات کریں تو بعض اوقات یہ سین آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا, انٹرنیشنل کنڈیشنز میں بھی نظر آئے گا, لوکل کنڈیشن میں بھی نظر آئے گا, ایون 2 کمپنیوں کے درمیان بھی نظر آئے گا, 2 لوگوں کے درمیان کے بھی نظر آئے گا, بعض کا 2 فیملیز کے درمیان بھی اس طرح کے حالات نظر آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے آٹسٹک ہاسٹیلٹی, اے فینومینا ان وچ ہاسٹائل فیلنگس پروموٹ اے لیک آف کمیونیکیشن لیڈنگ ٹو نیگیٹو ایٹریبیوشنس اباؤٹ دی ایکٹس, ایٹیٹیوڈس اینڈ موٹیویشنس آف دی ادر پرسن. بیکاز آف دی لیک آف effective communication, neither disputant is able to correct misperceptions. اس میں جو مین ایمفیسس ہے نا آرٹسٹک ہاسٹیلٹی میں, کہ یور ایٹیٹیوڈ از ہاسٹائل ٹو دی ادر پارٹی. اب جب ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے, ہاسٹائل تھنکنگ ہے ایک دوسرے کے بارے میں, whoever are involved in the dispute or in the conflict, تو پھر کیا چیز آڑے آتی ہے کہ یو اسٹاپ کمیونیکیٹنگ. ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں, بات ہی نہیں کرتے ہیں. جب آپ ملتے نہیں ہیں تو آپ کی جو گریونسز ہیں وہ نہیں ختم ہوتی, وہ نہیں ٹوٹتی. وہ پھر جو میں نے گریونسز کا سائیکل پہلے بتایا آپ کو, وہ پھر گریونسز کا سائیکل چلتا رہتا ہے اور بلکہ حالات کو ایگریویٹ کرتا رہتا ہے, اس کانفلکٹ کو بڑھاتا رہتا ہے, اور وہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا ہے. اینڈ آپ انرجی ساری لگاتے رہتے ہیں کہ اس کو میں نے نیچا کیسے دکھانا ہے, اس کو میں نے کیسے نقصان پہنچانا ہے, اس کو میں نے کیسے برباد کرنا ہے, اور دوسری پارٹی آپ کو نقصان پہنچانے میں لگی رہتی ہے. وہی جو میں نے ٹانگ کھینچنے کا کلچر بتایا تھا, یہ وہی چیز ہے کہ ارد گرد ٹانگ کھینچنے کا کلچر ہی ہے. وہی کمپیریٹو کانفلکٹ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے انٹرسٹ اس کے لیے نقصان دیں, اس کے انٹرسٹ میرے لیے نقصان دیں. او یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, کچھ ایسے انٹرسٹ ہوں وچ آر promotive, useful, good for both of you. تو ان پہ فوکس کر لیں rather than trying to beat each other and ultimately hurting each other. یہ once again چھوٹے لیول پہ, میزو لیول پہ, مجھ سے بڑے لیول پہ, گلوبل لیول پہ, جہاں پہ بھی جائیں یہ آپ کو چیز نظر آئے گی. تو یہ جو آرٹسٹک ہاسٹیلٹی ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اف یو لک اراؤنڈ اٹ, اٹ ایکچولی اسٹاپس یو کمیونیکیٹنگ, اور جب یہ کمیونیکیشن اسٹاپ ہوتی ہے it only creates negativity, and that negativity, that damaging environment actually keep on perpetuating themselves, and ultimately اگر میں پھر اس کو اپلائی اپنے ملک کی کنڈیشنز پہ لگاؤں تو یہ
جو غریبی ہے, جو کانفلکٹ ہے, جو انیکوالٹی ہے, جو اس طرح کے مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے پرپیچویٹ ہوتے رہیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے ریئیکٹو ڈیویلویشن, اے فنامنا present in escalating conflict in which a suggestion made by one disputant or members of his or her team is met with suspicion by the other disputant or members of his or her team. اب یہ کیا ہے بیسکلی ریئیکٹو ڈیویلویشن؟ یہ ہے کہ لیٹ سے دو پارٹیاں آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہے کسی, لیٹ سے اکثر یہ پیمنٹ پہ کہ جی آپ نے کل پیمنٹ دینی تھی, نہیں دی, جی 10 دن لیٹ ہو گئے, 20 دن لیٹ ہو گئے, 25 دن لیٹ ہو گئے. اب اس کے لیے آپ سجیشن دیتے ہیں جی کہ مجھے لیٹ سے جی پوسٹ پیڈ چیک دے دیں تاکہ مسئلہ ریزالو ہو جائے. اب یہ جو ہے نا, یہ دوسرے کے اس سجیشن کو بھی سسپیشن سے دیکھنا کہ پتہ نہیں اس نے چیک دے دیا تو کل کو یہ کورٹ میں چلا جائے گا. آج کل یہ اس طرح کے حالات ہیں کہ اگر آپ کا چیک ڈس آنر ہوتا ہے تو یو کین پروبیبلی ٹیک سم لیگل ایکشن اور سم تھنگ. اب اگر آپ اس چیز کو بھی سسپیشن لیں کہ بھئی بار بار ٹائم ضائع نہ کرنا پڑے, آپ کے ساتھ آرگو کرنا پڑے, یو گیو اے پوسٹ ڈیٹڈ چیک تاکہ معاملہ ریزالو ہو جائے. اگر اس کو آپ سسپیشن سے دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی وہ معاملہ ریزالو تو نہیں ہوگا, وہ پھر یہ کانفلکٹ چلتا رہے گا, ایگریویٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ یو ول ڈیولپ سسپیشنز اباؤٹ دی ایکشنز آف دی ادر پارٹی. اور اگر اس چیز کو دونوں پارٹیاں یا جتنی پارٹیاں بھی ڈسپیوٹ میں انوالو ہیں وہ اگر یہ چیز سمجھ لیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ خرابی ہو سکتی ہے, یہ ڈیمیجنگ کانفلکٹ سب کے لیے ڈیمیجنگ ہے, یہ صرف میرے لیے نہیں ہے, یہ دوسری پارٹی کے لیے بھی ہے, تو ہم ایک دوسرے کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں بائی کنٹینیوئنگ اے نیگیٹو کانفلکٹ, اے ڈیمیجنگ کانفلکٹ, اے کمپیریٹو کانفلکٹ. تو پھر اس پہ آپ کی توجہ اگر آئے گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ صرف سوچ کی بات ہے. ونس اگین آئی ایم ایمفسائزنگ یور ایٹیچیوڈ. پانچواں پوائنٹ ہے میٹا کانفلکٹ یا میٹا ڈسپیوٹ. یہ ساری تھیری جو میں بتا رہا ہوں یہ مورٹن ڈوئچ کی تھیری ہے جو کانفلکٹ کے ارد گرد ہے, کانفلکٹ کو ایکسپلین کرنے میں مدد کرتی ہے. An interpersonal conflict or a dispute over the way another interpersonal conflict is being handled. کہ کس طریقے سے آپ کانفلکٹ کو ہینڈل کرتے ہیں, وہ آپ کا کانفلکٹ ہینڈل کرنے کا طریقہ ایک نیا کانفلکٹ پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی میں نے پیمنٹ کی بات کی تھی نا کہ جی پیمنٹ آپ نے مانگی, پیمنٹ مانگی تو اس نے پھر کوئی لارا لپا لگا دیا, آپ کو غصہ آیا کہ یار 3-4 دفعہ پہلے ہو چکا ہے اور ابھی کہتا ہے جی نیکسٹ ویک آئیں. اب آپ نے فرض کیا یہ کہہ دیا جی کہ جی آپ نے نیکسٹ ویک کہا ہے نا جی مجھے پوسٹ ڈیٹ چیک دے دیں. آپ نے پوسٹ ڈیٹ چیک کا ذکر کیا, آپ نے ایک آلٹرنیٹو طریقہ بتایا اس کانفلکٹ کو, پیمنٹ کے کانفلکٹ کو حل کرنے کا. اب وہ بندہ دوسرا کیونکہ ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ نہیں ہے, کوآپریٹو ریلیشن شپ نہیں ہے, کوآپریٹو کانفلکٹ نہیں ہے, کوآپریٹو ایٹیچیوڈ نہیں ہے, پروموٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہے یا پروموٹیو کانفلکٹ نہیں ہے, تو پھر آپ سسپیشن ہوتی ہے آپ کو کہ اگر میں نے چیک دے دیا تو پھر میں پیمنٹ نہ کر سکا تو یہ تو ہو سکتا ہے مے بی ٹیک می ٹو دا کورٹ, اور اس کی وجہ سے اور نقصان ہو جائے گا, اس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ اور ایگریویٹ ہو جائے گا, اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا. تو یہ ایک ان اے وے اٹ از اے کائنڈ آف اے میٹا کانفلکٹ کہ کانفلکٹ کے اوپر آپ نے ایک اور کانفلکٹ پیدا کر دیا. پہلے تو پیمنٹ کا کانفلکٹ ہے, اب اس کے اوپر ایک اور کانفلکٹ آ گیا, سسپیشن کہ بھائی دی ادر پارٹی مائٹ ٹیک می ٹو دا کورٹ. اب یہ کہتا ہے کہ یہ کانفلکٹ کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ تھیری ان اے وے 5 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے, اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ ویدر اے کانفلکٹ از کمپیریٹو اور کوآپریٹو, ہاؤ کین یو میک اے کوآپریٹو, rather I should say how should you make a comparative conflict to a cooperative conflict.
but generally you can transform a cooperative conflict into a competitive conflict. یہ ایوالو ہو جاتا ہے, بلکہ خود سے ہو جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو, آپ کوآپریٹو کانفلکٹ میں ہی رہیں اور اس کو ریزالو اس طریقے سے کریں کہ کوآپریٹو کانفلکٹ وہ ان اے وے آپ کے لیے یوزفل ثابت ہو, اور وہ کانفلکٹ کمپیریٹو کانفلکٹ کی شکل اختیار نہ کرے. یہ چیپٹر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں یہ سارے کا سارا کوآپریٹو کانفلکٹ ورسز کمپیریٹو کانفلکٹ یہ کیسے ہے, کیسے یہ سائیکل توڑتے ہیں, کمپیریٹو کانفلکٹ کو کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں کوآپریٹو کانفلکٹ میں. اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے کانفلکٹ کو یوزفل بنانا, کانفلکٹ کو آپ سب کے لیے جو بھی کانفلکٹ میں انوالو ہیں ان کے لیے بہتر بنانا, ڈس ایگریمنٹ کو ایگریمنٹ میں کنورٹ کر کے ایک سینرجی پیدا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں, اور اسی لیکچر کو کنٹینیو کریں گے ان دی نیکسٹ لیکچر. اسی ٹاپک پہ پھر بات کریں گے کہ یہ کانفلکٹ کی نیچر کمپیریٹو اور کوآپریٹو کیا ہے, اور یہ سائیکل کیسے ہے, کیسے اس کو توڑنا ہے. ان الفاظ کے ساتھ خدا حافظ, السلام علیکم.